بلاگنگ کرنا، بلاگس لکھنا ایک انٹرسٹنگ کام ہے، اور اس کی امیج بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. سوشلی اگر آپ کہیں کہ میں بلاگر ہوں، ایک دم سے آپ کو اٹینشن ملتی ہے، لوگ اسیوم کرتے ہیں آپ بہت انٹرسٹنگ ہیں. کیونکہ یہ نئی فیلڈ ہے اس لیے عام طور پہ بلاگس لکھنے والے زیادہ تر ینگ لوگ ہیں، لیکن کچھ جرنلسٹ جو پہلے سے ایکسپیرینسڈ ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس کی امیج بڑی پازیٹیو ہے، یہ بڑا فیسینیٹنگ کام ہے ایک طرح سے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے جاننا جب آپ بلاگ لکھنا شروع کریں تو آپ کے ریزنس کیا ہیں. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ واٹ کین بی سم آف دا ریزنس جس کے لیے کیا آپ بلاگ کرتے ہیں. کیا آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے، پیسے کمانے کا شوق ہے، ایسے ہی آپ اپنی ہابی اور دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے، یا اپنی شوکیس کرنے کے لیے اپنے لکھنے کی صلاحیت کو، تاکہ آپ جب دوسرے پیڈ اسائنمنٹس لیں تو وہ لوگ دیکھ سکیں کہ آپ کتنا اچھا لکھ پاتے ہیں. یہ سارے ریزنس ہو سکتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ریالٹی چیک، ایک دم سے اگر آپ بلاگ لکھیں گے تو وہ ایک دم سے پیسے کمانے آپ کے لیے بلاگ شروع نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ آپ بے شک ورڈ پریس وغیرہ کے اوپر آپ فری میں اپنا بلاگ ہوسٹ کر سکتے ہیں شروع میں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو ایڈوانسڈ فیچرز ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ریالٹی سے آپ آشنا ہو، تاکہ آپ کو بعد میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو کہ میں نے تو سنا تھا کہ لوگ بلاگ سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. اینڈ صرف پیسے کمانا از نیور اے گڈ ریزن ٹو ڈو سم تھنگ. پیسے آپ ضرور کمائیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا شوق کہاں پہ اور آپ ریئلسٹکلی کیسے پیسے کما سکتے ہیں، اور اس میں آپ کتنے عرصے تک آپ کو اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کچھ کمانے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، وچ میں بی اے گڈ آئیڈیا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ تھوڑا پریمیم ڈالیں گے تو آپ کی سٹوریج اس میں آپ زیادہ آپ کو مل جائے گی، ڈیزائن کے ایلیمنٹس میں فلیکسیبلٹی ہوگی، اور مانیٹائز اس کو کرنے کے آپشنز آپ کو زیادہ ملیں گے. تو جتنا اگر پریمیم ڈالیں گے تو آپ اس کو کما بھی اس میں سے واپس سکتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو میچورلی لک ایٹ آل دیز. اس کو سمجھداری کے ساتھ سب آپشنز ایکسپلور کریں اور پھر اپنا بلاگ شروع کریں. اگر آپ اپنی کسی پوسٹ کو بوسٹ کریں، جیسے آپ نے فیس بک پہ بلاگ ڈالا اور اس کو آپ نے بوسٹ کیا تاکہ لوگ دیکھیں اس کو، اس میں بھی کچھ تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریئلسٹکلی اس کا بجٹ کر کے اور اس کو ریشن کر کے اور پھر آپ اپنا کام کریں. اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی جب آپ فری لانسر ہیں، کیونکہ آپ کے کولیگز ایز سچ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو پھر بھی سپورٹ لوگوں کی چاہیے. تو اپنا نیٹ ورک بنانا پھر بھی ضروری ہے. نیٹ ورک میں ہو سکتا ہے آپ کے جیسے لوگ ہوں، آپ کے رائٹرز ہوں یا آپ کے دوست ہوں. رائٹر دوست اگر ہیں تو آپ ان کے بھی بلاگس کو آپ یا ان کے لکھے کو کام کو سپورٹ کریں، اور تاکہ وہ آپ کے کام کو سپورٹ کریں. کیونکہ آپ کو انیشلی جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ٹریفک چاہیے، آپ کو چاہیے کہ کتنے ویوز ہوئے، کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے نے کامنٹ کیا. اسی وقت پھر اس میں آپ مارکیٹیئرز کو اور پروڈکٹس والوں کو انٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بلاگ کے اوپر ایڈورٹائز کریں، اگر آپ کی اتنی اس میں ویورشپ اتنی ہو جائے گی. تو اپنی ای میل لسٹ بنائیں، اور ای میل لسٹ جو آپ کی آلریڈی ہے اس کو ہی یوز کریں، یا جو آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں ان کو یوز کر کے اپنے پروڈکٹ کو، اپنے بلاگ کو مارکیٹ کرنا شروع کریں. اور اگر آپ کا ابھی صرف فیس بک اکاؤنٹ ہے تو پھر کوشش کریں کہ اور اپنی اس پریزنس کو ایکسپینڈ کریں. ٹویٹر کا اکاؤنٹ کھولیں، انسٹاگرام کا کھولیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انکلوڈ کریں، تاکہ آپ کی پرابلٹی اس کی ٹریفک بڑھانے کی زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اینڈ پہ دا پروڈکٹ ہیز ٹو سیل اٹ سیلف، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ کوئی دیکھے تو صحیح. تو اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کی پریزنس ہو ان ساری جگہوں کے اوپر. اگر لوگ دیکھیں گے، اور آپ اس سے بھی کوئی اور 5 اور پلیٹ فارمس کے اوپر بھی ہوں، لیکن لوگ دیکھیں گے ایک دفعہ، اور اگر پروڈکٹ اچھا نہیں ہے یا آپ کا لکھا ہوا اچھا نہیں ہے یا انٹرسٹنگ نہیں ہے تو پھر دیر از نتھنگ دیٹ کین سیو اٹ. تو وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو سپورٹ اور اس کو مارکیٹ کرنا بھی ایک امپورٹنٹ اسکل ہے. اگر اچھا لکھیں گے بھی اور مارکیٹ نہیں کریں گے یا اپنا نیٹ ورک نہیں بنائیں گے تو وہ بھی آپ کا ایفرٹ جو ایک قسم کا ہے ضائع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ اور کیا ہے مارکیٹ میں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے، بہت سارے بلاگز ہیں. تو دیکھیں لوگ دوسرے لوگ کیا لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا نیش ہے یا کوئی ایسا گیپ ہے جس کو کہ آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ کہیں یہ ابھی تک نہیں ہوا، میں کر لوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ڈفرینٹ ہی چیز کرے. بہت سے ایک ہی طرح کے ٹریول کے بلاگز بہت ہیں اور سب کافی زیادہ پاپولر ہیں، لوگ ان کو کافی فالو کرتے ہیں. تو آپ کو جو چیز انٹرسٹ کرتی ہے آپ اس کو ہی دیکھیں، لیکن اس میں اگر کوئی آپ کو ایک ایسا اینگل مل سکتا ہے جو کہ ان ایڈریسڈ ہو یا کسی اور نے اس کو نہ ابھی تک ٹچ کیا ہو، تو وہ آپ کی ایک اس میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. آپ ویلیو ایڈیشن اس میں لائیں گے تو یہ ہے کہ کوئی اینگل آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے،
کوئی جیسے کوئی آپ کی ایسی خاص ڈیموگرافک ہو جس کے لیے آپ لکھ رہے ہو، ان یوزول ہو. جیسے ادھر ہم نے مثال دی ہے کہ ہاؤس کیپنگ فار مین، یا اگر آپ ہاؤس کیپنگ فار ساؤتھ ایشین مین کر لیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ انڈین اور پاکستانی اور اس خطے کے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. یا مکینکس فار گرلز یا کار مکینکس فار گرلز، وہ ایک یونیک چیز ہو سکتی ہے کہ جو کہ ان یوزول ہوگی اور لوگ کہیں گے اچھا یہ اس میں کیا خاص بات ہوگی. سو دیز آر سم تھنگز دیٹ یو کین کیپ ان مائنڈ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن یا تو اتنی جامع ہو جس ٹاپک کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں کسی چیز کو، کسی نے کیمرہ خریدنا ہے اور وہ کہیں اچھا میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر کہ کیمرے کے بارے میں کیا بلاگز ہیں، کون سے آج کل چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے بلاگ میں ہر لیول کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی پرائس والا کیمرہ یا اس مقصد کے لیے کون کون سی لسٹس ہو سکتی ہیں، تو وہ پھر اٹ ول بی اے گڈ ریسورس جس پہ سب لوگ جائیں گے، سائٹ بھی کریں گے، اس کو کوڈ بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے بلاگس کو پاپولر کر سکتی ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے انفارمیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، مارکیٹنگ بھی، لیکن رائٹنگ کا سٹائل بھی اگر اچھا ہوگا تو دیٹ ول گیو یو این ایکسٹرا بوسٹ. تو بیکاز اٹ از اے رائٹنگ کی چیز، بے شک پکچرز ڈلتی ہیں جو بھی کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اٹس اے جانرا آف رائٹنگ. تو رائٹنگ بھی کسی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. آڈینس کو جانیں اپنی، یہ کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو جانیں. اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ بلاگ لکھتے ہیں تو آپ کی اگر فیس بک ٹویٹر پریزنس ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک آیا ہے، آپ سوچ رہے ہیں میں اس پہ لکھوں یا اس پہ لکھوں، تو آپ اس کے بارے میں ٹویٹ کر کے یا فیس بک پوسٹ ڈال کے اپنے فالوور سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا واٹ وڈ یو لائک ٹو نو اباؤٹ دس، اینڈ یو کین جسٹ گیٹ یور آؤٹ لائن دیر. جو لوگ جواب دیں گے کہ ہمیں اس میں یہ، اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا، یا ہماری دلچسپی اس ٹاپک کے بارے میں اس سب ٹاپک میں ہے، تو دیٹ ول گیو یو سم آئیڈیاز. یا اگر لوگ کہیں کہ یہ تو کیا بور سی بات آپ نے کی ہے، اگر زیادہ تر لوگ ایسے کہیں، سو دیٹ ول آلسو گیو یو سم ڈائریکشن. تو اس کو انٹریکٹیو رکھیں اپنے ٹاپکس کے سلیکشن کو، اور اپنی اس کو سوشل میڈیا کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں ٹو سپورٹ دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ. ڈیزائن بھی یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے، سیل فون پہ ایکسیسیبل ہو، اتنا ہیوی نہ ہو، امیجز اس میں اتنی ہائی ریزولوشن نہ ہو کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہو ہی نہ پائیں کسی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹریفک کنسسٹنٹ رکھنا ہے تو آپ کو اپنی بلاگ پوسٹس بھی کنسسٹنٹلی ڈالنی ہوں گی. اگر آپ بیچ میں مس کر دیں گے یا کئی مہینوں آپ اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے تو لوگ بھی اس کو بھول جائیں گے اور وہ اتنا ٹاپ آف دا لسٹ پہ نہیں رہے گا. تو میک شیور کہ آپ اپنی اس میں بھی آپ کی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنی کانسٹنٹلی پوسٹ ڈالیں. اس میں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو دس از سم تھنگ دیٹ ادر بلاگرز ڈو آلسو، کہ وہ اپنے ایک بلاگ اگر انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا اور اس کا ایک انٹروڈکشن لکھا، اگلی بار وہ اس کو 1 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد دوبارہ سے پوسٹ کر دیں اور اس میں اس کے کانٹینٹ میں سے کسی اور حصے کو اوپر کوٹ کر کے اس کا جو ہے ریفرنس اوپر جو انٹروڈکشن میں جو نظر آئے گا جب آپ پوسٹ کریں گے، وہ کوئی اور حصہ کر کے پھر اس کو دوبارہ سے پوسٹ کر دیتے ہیں. آپ 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اور اس سے جو ہے آپ کی ویورشپ بڑھ سکتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو دوبارہ پوسٹ کریں، لیکن اس کو مطلب گیپ کے ساتھ، کسی حساب کے ساتھ. سو دیٹ ول آل ایڈ ٹو واٹ یو ڈوئنگ. اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں، کوئی نالج دے رہے ہیں، تو بی جینرس. اگر آپ نے کوئی کسی ایموشنل ویل بینگ کے بارے میں دے رہے ہیں تو اس میں آپ جینرس کیسے ہوں گے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، اپنی بات، اپنی ولنریبلٹی چھپا کے نہ رکھیں بلکہ اوپنلی شیئر کریں. اینڈ دیٹ کین بی اے گفٹ فار دی آڈینس. یا کوئی بھی جو بھی نالج ہے آپ کے پاس، یا کوئی ریسیپیز کا اگر بلاگ ہے تو اس میں بھی آپ اپنی ساری ٹپس اور ساری چیزیں جو ہیلپ کریں لوگوں کو اس چیز کو یوز کرنے میں، وہ ساری آپ جینرسلی شیئر کریں. اور اس کے علاوہ کوئی اگر آپ فری کانٹینٹ ساتھ میں دینا چاہیں ایڈیشنل تو وہ بھی دیں. سو دیٹ ول میک پیپل کم ٹو اٹ، کیونکہ آپ اسینشلی ریڈر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. کتاب تو ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بٹ دس از اے کانسٹنٹ تھنگ. آپ نے ہر وقت کچھ کہنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے ریڈرز نے، پھر انہوں نے اس پہ کامنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یا شیئر کرنا ہے. سو اٹس اے کانسٹنٹ تھنگ جس میں آپ کو بھی ان کی ریڈرز کی ضرورت ہے اور وہ بھی آپ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں، اور آپ بھی. سو دا مور جینرس یو آر the better response you'll get. تو یہ کچھ گائیڈنس ہے بلاگ لکھنے کے لیے.